اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 9ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ 31 سے 34 تک کا ناظرہ، الفاظ معانی، اردو اور انگلش دونوں ترجمے اور مختصر تفسیر سیکھیں گے۔ محترم ناظرین، ایمان افروز چینل کے مقدس دینی اور قرآن فہمی کے سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، خود بھی قرآن مجید سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ قرآن مجید سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سنہری موقع سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اس کار خیر میں مجھے آپ سب کا تعاون درکار ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ایمان افروز چینل کی حوصلہ افزائی کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آئیے آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے ناظرہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آئیے محترم ناظرین، اب ان آیات مبارکہ میں آنے والے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ علّمہ، اس نے سکھایا، ہی ٹاٹ، عرضہم، ان کے سامنے پیش کیا، پریزنٹڈ بیفور دیم، انبئونی، تم مجھے بتاؤ، ٹیل می، صادقین، سچے، ٹرو پیپل، سبحانک، تو پاک ہے، یو آر ہولی، علمتنا، تو نے ہمیں سکھایا، یو ٹاٹ اس، انبئہم باسمائہم، انہیں ان کے نام بتاؤ، ٹیل دیم دیئر نیمز، فلما، پس جب، سو وین، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، ڈڈ ناٹ آئی ٹیل یو، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، یو ریویل، تکتمون، تم چھپاتے ہو، یو ہائڈ، اعلم، میں جانتا ہوں، آئی نو، اذ قلنا، جب ہم نے کہا، when we said، ابا، اس نے انکار کیا، he denied، فسجدوا، پس ان سب نے سجدہ کیا، so they all prostrated۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ سیکھتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر بھی پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پس فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتائیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قالوا سبحانک، تو ان سب نے کہا، یا باری تعالیٰ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، انہیں ان کے نام بتا دیں۔
فلما انبأہم باسمائہم، پس جب انہوں نے ان کے نام ان کو بتا دیے، قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں زمینوں اور آسمانوں کے غیوب یعنی غائب چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کا اظہار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کفار میں سے ہو گیا۔ اب ان آیات مبارکہ کا انگلش ترجمہ سیکھتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، and he taught Hazrat Adam all the names، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، then showed them to the angels، فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، and said, tell me their names if you are true۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، they submitted, you are holy, we do not know except that which you have taught us، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، surely only you are all-knowing, all-wise۔ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، he commanded, O Adam, inform them of their names۔ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، so when he informed them of their names، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، he said, did not I tell you that surely I know the secrets of the heavens and earth، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، and I know whatever you reveal and whatever you hide۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، and when we commanded the angels to prostrate before Hazrat Adam, they all prostrated except Iblis، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، he disobeyed or he denied and showed arrogance and became from those who disbelieve۔ آئیے محترم ناظرین، اب ان آیات مبارکہ کی مختصر تفسیر سیکھتے ہیں۔ ان آیات مقدسہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ فی الارض بنانے، ان کو تمام اشیاء کا علم سکھانے، فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور شیطان کا سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا ذکر ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے نام، ان کی خصوصیات اور ان کے اثرات، یہ سب علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں جن کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یہ فرشتوں کے سامنے پیش کیں اور فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کون سا دعویٰ؟ وہ دعویٰ جو انہوں نے پہلے کیا تھا کہ باری تعالیٰ کیا تو زمین میں انسان کو اپنا نائب یا خلیفہ بنائے گا جو وہاں خون خرابہ کرے گا، فساد پھیلائے گا؟ ہم تیری تسبیح، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب فرشتوں نے اپنی لا علمی کا، اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا اور عرض کی باری تعالیٰ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تیسری آیت مبارکہ میں ہے کہ جب فرشتوں نے اپنی بے بسی لا علمی کا اظہار کر دیا تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ فرشتوں کو تمام اشیاء کے نام بتا دیں، تو انہوں نے بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے فرشتوں پر واضح فرما دیا کہ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میں سب کچھ جاننے والا ہوں اور وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، آسمانوں اور زمینوں کے تمام چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں، وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ سب بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے رہتے ہو۔ آخری آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری اور عظمت ثابت ہو گئی
تو فرشتوں کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان کی تعظیم کے لیے، ان کی برتری کو، ان کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے ان کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کی، ان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان اکڑ گیا، اس نے انکار کیا، غرور کا، تکبر کا اظہار کیا اور انکار کرنے والوں یعنی کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے، ان کا تصرف تھا۔ تو جب ان جنات کی طرف سے زمین میں فساد اور خون خرابہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے کچھ کو قتل کر دیا، کچھ کو جنگلوں، پہاڑوں اور جزیروں کی طرف منتشر کر دیا۔ تو ابلیس ان میں سے بڑا عالم اور عابد تھا، اس نے اپنی بے گناہی کا اظہار کیا، تو فرشتوں کی سفارش سے یہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہنے لگ گیا اور بہت زیادہ عبادت کی اس لالچ میں کہ یہ زمین پر خلیفہ بنے گا اور اکیلا زمین میں متصرف اور خلیفہ بنے گا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا تو یہ بہت زیادہ مایوس ہوا، اس کے لالچ اور تکبر کی وجہ سے اس کی عبادت بھی رائے گاں ہو گئی اور اللہ پاک کے حکم کا انکار کر کے یہ راندہ درگاہ ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے کافرین میں شامل ہو گیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم اپنا ہر حکم ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔